بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ آپ کا قبیلہ بنو دان تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلام تھے۔ آپ کی ایک ماورائی خوبی تھی کہ آپ کی یہ طاقت آپ کے سر کے بالوں میں تھی۔ دریائے روم کے کنارے ایک شہر کا نام اموزیہ تھا۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ بہت بڑا کافر تھا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک عالیشان مکان تیار کیا۔ اس کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے اور اس کا 6000 کا لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اس لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی مار آتے تھے اور کثیر تعداد میں زخمی کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ آپ کو غالب رکھتا تھا اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے ایک وقت اور پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمعون کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے کسی شخص کو شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکلا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ ان کی بیوی اس فریب میں آ کر ان کے ساتھ مل گئی۔ تب اس نے ان کو ایک رسی دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو تم اس رسی سے باندھ رکھنا اور ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے تو رسی کو توڑ ڈالا اور بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھ کو باندھا تھا؟ بیوی نے کہا، میں نے باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی، میں اس لیے باندھا تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کتنے زور آور ہو، کوئی دشمن آپ سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کے لیے چلے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو رسی سے باندھا تھا لیکن وہ بہت ہی زور آور ہے، نے رسی توڑ ڈالی۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر دی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے ان کو باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں زنجیر سے بندھے دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، میں نے باندھا ہے، میں دیکھنا چاہتی تھی آپ کتنے زور آور ہو۔ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے اور وہ زنجیر توڑ دی۔ اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر آپ کی بیوی نے کہا کہ میں کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ ایک دن حضرت شمعون علیہ السلام اور ان کی بیوی باتیں کر رہے تھے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے، یہ بتائیں کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھ سکیں اور باوجود زور آزمائی کہ آپ اسے توڑ نہ سکیں؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے اور آپ یہ کیوں پوچھتی ہیں؟ وہ بولی، میں اس لیے پوچھتی ہوں کہ دیکھیں کہ آپ سے زیادہ کوئی زور آور ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، مجھ کو صرف ایک چیز سے باندھ سکتی ہوں، نہیں میرے سر اور بدن کے بالوں سے، ان کو میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے رات کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال کاٹ کر رسی بنا کر ان کو باندھ دیا۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے کس نے باندھا ہے؟ بیوی نے کہا، میں نے باندھا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے زور آور ہو۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے بدن کے تمام ہڈیاں درم برم ہو جائیں گی۔ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ سر کے بال آپ توڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس نے بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے 1000 جنگی سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ سب کافر کہنے لگے، اب ہم حضرت شمعون سے محفوظ ہو گئے۔
بادشاہ موزے کے سامنے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا، کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو مار ڈالا، سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالا۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے سے دریا میں گرا دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو، جو ابھی ہوا پر ہی تھا، اٹھا لیا، اور کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے۔ وہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی جگہ آ کر نصب ہو گئے۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا، اے شمعون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو، کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔